الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام محمد بن علي الباقر عليه الصلاة والسلام والله ما شيعتنا إلا من أطاع الله صلوات. ہماری مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور پہلی مجلس سے ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا جو کہ ہدف اہل بیت تھا. اس موضوع کو تسلسل دینے کے لیے پھر دوسری مجلس میں ہم نے دین شناسی کے بارے میں گفتگو کی اور تیسری مجلس میں ہم نے امر بالمعروف اور نہی از منکر کے بارے میں گفتگو کی اور پھر چوتھی جو مجلس تھی اس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اہل بیت شیعوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی صفات جو اہل بیت نے بیان کی ہے وہ ان کی روایات سے ہم نے مطالعہ کیا. اور آج کی جو مجلس ہے وہ کل کی مجلس کا ہی تسلسل ہے. ہم کچھ اور روایات کا بھی مطالعہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ. روایت جو میں نے خطبے میں پڑھی وہ وہی روایت ہے جو کل والے خطبے میں پڑھی تھی کہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم شیعہ ہو ہی نہیں سکتا مگر وہ جو کہ اللہ کا مطیع ہو، جو کہ اللہ کی اطاعت کرے اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. یہ کل روایت میں نے پڑھی تھی اور اس کی تفصیل بھی ہم نے گفتگو میں اس میں شامل کی تھی. آج جو روایت ہے جس سے میں شروع کروں گا وہ چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایاک والسلف، ایاک والسفل، راوی کو کہتے ہیں کہ پست لوگوں سے دور رہو. اور پھر مولا علی کے شیعوں کی صفتیں بیان کرنا شروع کرتے ہیں. فَإِنَّمَا شِيَّةُ عَلِي مَنْ عَفَّ بَطْنَهُ وَفَرْجَهُ. مولا فرماتے ہیں کہ علی کا شیعہ وہ ہے جو اپنے پیٹ کو حرام مال سے محفوظ رکھے. علی کا شیعہ وہ ہے جو اپنے پیٹ کو حرام مال سے محفوظ رکھے. آپ کو یاد ہوگا میں نے جب امر بالمعروف اور نہی از منکر کے بارے میں گفتگو کی تو میں نے منکر کے اقسام بتائے تھے. ان میں سے ایک قسم تھا منکر اقتصادی جو ہماری آمدنی سے مربوط ہے، ایسے حرام کام جو کہ ہماری آمدنی میں نہیں ہونے چاہیے، جیسے کہ سود کے ذریعے کمانا، رشوت کے ذریعے کمانا یا آج کل جس کو ہم کمیشن بولتے ہیں اس کے ذریعے کمانا. یہ وہ منکرات اقتصادی ہیں جس سے دور رہنے کے لیے مولا فرما رہے ہیں کہ میرا شیعہ وہ ہوگا جس کا پیٹ اس حرام مال سے محفوظ ہوگا. اس کی بہت وجوہات ہے کہ کیوں مولا اپنے شیعوں کو حرام مال سے روک رہے ہیں. ایک تو حرام ہے، دوسرا یہ کہ اس کے آثار ہوتے ہیں. ہر حرام کام کا ایک اثر ہوتا ہے، جسم پر بھی روح پر بھی. یہ جو لقمہ حرام کھانے کا اثر ہوتا ہے روح پر وہ یہ ہوتا ہے کہ خدا پھر اس لقمے کی وجہ سے اس شخص کو سلب توفیق کرتا ہے. سلب توفیق کیا ہوتا ہے؟ خدا ہماری تقدیر میں جو عبادات لکھتے ہیں وہ ہماری توفیقات میں شامل ہوتی ہیں. مثلا آج آپ ایک عبادت میں شامل ہوئے ہیں، فرش اعضاء میں بیٹھ کر
اہل بیت کا ذکر سننا یہ ایک عبادت ہے. یہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ یہاں پر آئیں. اگر لقمہ حرام پیٹ میں جاتا ہے تو اس کے منفی اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ وہ سلب توفیق کرتا ہے، یعنی آپ سے یہ توفیق چھین لے گا. کوئی ایسی دیوار، کوئی ایسا معنی کھڑا کرے گا کہ آپ اس عبادت تک نہ پہنچ پائیں. یا مثلا آپ کو زیارت اہل بیت سے محروم کر دے، یا آپ کو حج و عمرے کی توفیق سے، آپ کو ماتم کرنے سے، نواخوانی سے محروم کر دے. یہ لقمہ حرام کے منفی اثرات میں سے ہیں، جس کی وجہ سے، حرام ہونے کی بھی وجہ سے بھی اور ان منفی اثرات سے بچنے کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے سلب توفیق کر دے، تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو گھر میں لقمہ حرام کما کے نہ لے جائے، تاکہ ہمارے بچے اور ہم اس سلب توفیق سے محفوظ رہے. صلوات بھیجے محمد علی محمد. پھر امام فرماتے ہیں وَأَفَّ فَرْجَهُ، میرا شیعہ یعنی علی کا شیعہ وہ ہے جو اپنے عزت کے دامن کو محفوظ رکھے. عزت کے دامن کو محفوظ رکھے یعنی وہ کسی نامحرم کی طرف نگاہ نہ کرے، یعنی وہ نعوذ باللہ زنا سے پرہیز کرے. یعنی جب وہ کسی نامحرم اگر لڑکی دیکھ رہا ہے آتے ہوئے تو اپنی نگاہ کو جھکا دے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر یہ کسی کی بہن ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے، یہ کسی کی ماں ہے تو میری بھی بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے. آج میں کسی کی بہن پر نگاہ ڈال رہا ہوں، کل کوئی میری بہن پر نگاہ ڈالے گا. یہ خوف رکھ کر اپنی نگاہوں کو جھکا دے، یہ شیعہ کی نشانی ہے کہ اپنے دامن کو اور اپنی عزت کو محفوظ رکھنا بھی شیعت کی نشانی ہے. پھر فرماتے ہیں وَاشْتَدَّ جِهَادُهُ، شیعہ کی نشانی وہ ہے کہ اس کا جو جہاد ہوتا ہے وہ شدید ہوتا ہے. جہاد لفظ سے آپ شاید یہ سمجھے کہ شاید میں جہاد فی سبیل اللہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں نے جو اس کا ترجمہ دیکھا یہاں جہاد کی معنی میں نہیں ہے بلکہ جہد کی معنی میں ہے، یعنی کوشش کی معنی میں ہے. یعنی میرا شیعہ وہ ہے جو اپنی کوشش میں محنت کرتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی جو بھی کام اس کا ہو، کسی بھی شغل یا کسی بھی کام میں مشغول ہو، وہ اس کے اندر محنت لگاتا ہے، لگن سے کام کرتا ہے. چاہے اس کی کوئی بھی نوکری ہو، چاہے مثلا میری طرح تقریر کرتا ہے تو وہ تقریر میں محنت کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے، نوے خوانی کرتا ہے اس میں محنت کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے تو اس میں اندر محنت کرتا ہے. یہ محنت اور لگن کے ساتھ کام کرنا یہ بھی مولا کے شیعے کی نشانی ہے. صلوات بھیجے محمد علی محمد. پھر فرماتے ہیں وَعَمِلَ لِخَالِقِهِ، علی کا شیعہ وہ ہے جو جب عمل کرتا ہے تو اپنے خالق کے لیے کرتا ہے، یعنی خلوص ہوتا ہے اس کے عمل میں. ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی وڈیرے یا کسی اور پیسے والے کو خوش کرنے کے لیے عمل کرے. وہ عمل کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ میں عمل اپنے خالق کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا. اور پھر کہتا ہے کہ پھر فرماتے ہیں کہ وہ رجا ثوابہ، علی کا شیعہ وہ ہے کہ جب عمل کرتا ہے تو وہ اجر کی امید صرف خدا سے لگاتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ یہ میں جو تقریر کر رہا ہوں اس کے پیسے مجھے کہیں سے ملیں گے تو میں اس کو خوش کر لوں، اس سے اجر ملے گا. نہیں، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس کا اجر مجھے خدا سے ملے گا. جب کسی کے دل میں یہ آ جائے نا کہ میرے عمل کا اجر خدا دے گا تو پھر وہ عوام کو یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کرتا، پھر خدا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے. اس کے دل میں خلوص آ جاتا ہے اور وہ اللہ کی خوشی کے بارے میں سوچتا ہے، نہ کہ لوگوں کی خوشی. اور پھر فرماتے ہیں وَخَافَ عِقَابَهُ، علی کا شیعہ وہ ہے جو ہر عمل کرنے سے پہلے خدا کے عقاب سے ڈرتا ہے، خدا کی سزا سے ڈرتا ہے کہ وہ میرا خالق ہے، وہ مجھے سزا دے سکتا ہے، اسی لیے میں اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچا کے رکھوں. کسی اور عام انسان کی سزا سے یا دھمکی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ خوف خدا غیر خدا کے خوف کو ختم کر دیتا ہے. اس کو کسی اور کی دھمکی سے ڈر نہیں ہے، صرف اللہ کے عقاب اور سزا سے ڈر ہوتا ہے. یہ ہے علی کے شیعے کی صفت. صلوات بھیجے محمد علی محمد. آخر میں امام فرماتے ہیں راوی کو فَإِذَا رَأَيْتَ أُولَئِكَ شِيعَةُ جعفر،
جب یہ صفتیں دیکھو تو وہ جعفر ابن محمد کا شیعہ ہوگا۔ پھر اگلی روایت میں ابو حمزہ نامی راوی ہے جو اسی امام سے ایک روایت نقل کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں شیعتنا الرحماء بینہم، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو آپس میں مہربانی کے ساتھ رہتے ہیں، آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا آپس میں اتحاد ہوتا ہے، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارے شیعہ ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں، جھگڑا یا تفرقہ نہیں کرتے، وہ آپس میں اور مہربانی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ الذین اذا خلوا ذکروا اللہ، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جب خلوت میں بیٹھتے ہیں، جب اکیلے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک بہت ہی پیاری بات کرتے ہیں مولا، کہتے ہیں ان ذکرنا من ذکر اللہ، ہمارا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی اگر آپ ابھی اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ پھر کہتے ہیں انا اذا ذکرنا ذکر اللہ، بتحقیق جب ہمارا ذکر کیا جائے تو پھر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے ذکر میں اللہ کا ذکر شامل ہے۔ اور کہتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ عَدُوُّنَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ، جب کوئی ہمارے دشمن کا ذکر کرتا ہے تو یعنی وہ شیطان کا ذکر کرتا ہے۔ گویا کہ اہل بیت کا ذکر اللہ کا ذکر، ان کے دشمن کا ذکر شیطان کا ذکر۔ صلوات بھیجیں محمد علی محمد کے ساتھ۔ یہی ہمارے امام کہتے ہیں کہ میرے شیعوں کی 3 جگہوں پر آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو وہ میرے شیعہ ہیں، اور اگر نہیں ہوئے تو وہ میرے شیعہ نہیں ہیں۔ کون سی 3 جگہیں امام کہتے ہیں عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتہم علیہا، کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو شیعوں کی آزمائش ہوگی کہ وہ نماز کو کیسے حفظ کرتے ہیں۔ اگر وہ اول وقت نماز میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے اور میرے شیعہ ثابت ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ اول وقت نماز میں نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر دوسری جگہ امام کہتے ہیں میرے شیعوں کا امتحان ہوگا، وہ تب ہوگا عند اسرارہم کیف حفظہم لہا من عدونا، کہ جب ان کو راز بتائے جائیں گے، یعنی جب ان کو ہمارے راز، اہل بیت کے راز بتائے جائیں گے تو ان کا امتحان ہوگا تو وہ ان رازوں کو کیسے ہمارے دشمن سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے رازوں کو ہمارے دشمنوں سے محفوظ رکھیں تو وہ کامیاب ہیں، لیکن اگر فاش کر دیں تو پھر وہ ہمارے شیعہ نہیں ثابت ہوں گے۔ اور آخری جگہ جب شیعوں کا امتحان ہوگا، امام کہتے ہیں وَإِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ کیف مواساتہم لاخوانہم فیہا، ہمارے شیعوں کا تیسری جگہ جہاں پر آزمائش ہوگی ان کی، وہ تب ہوگی جب ہمارے شیعوں کو مال دنیا ملے اور پھر وہ مستحق مومنین کے درمیان تقسیم کرنا چاہیں تو پھر اس تقسیم میں انصاف اور عدل کا لحاظ کرتے ہیں، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ایک کو خوش کرتے ہیں دوسرے کو کم دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ پھر میرے شیعہ نہیں ہوں گے۔ شیعہ وہ ہیں جو جب مستحقین میں مال تقسیم کرتے ہیں تو ان کو مساوی ہونے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد علی محمد۔ یہ ایک اور روایت ہمارے چھٹے امام سے جس میں امام فرماتے ہیں معاشر الشیعہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے میرے شیعوں ہمارے لیے زینت کے سبب بنو نہ کہ بدنامی کے، اے میرے شیعوں ہمارے لیے زینت یعنی ہمارے نام کو چمکاؤ نہ کہ ہمارے نام کے لیے بدنامی کے باعث بنو، ایسا کردار رکھو کہ ہماری تعریف ہو کہ یہ دیکھو جعفر کا شیعہ جا رہا ہے جس کے اتنا اچھا کردار ہے، نہ کہ ایسا گندا کردار رکھو کہ سب کہیں کہ جعفر ابن محمد کا شیعہ جو ہے وہ جھوٹا ہے، منافق ہے، چور ہے، تو یہ کہنے سے اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہماری بدنامی ہے، اپنے کردار کو اچھا بناؤ، ہمارے لیے عزت اور زینت کے باعث بنو نہ کہ بدنامی اور ذلت کے۔ اور پھر کہتے ہیں قولوا للناس حسنا واحفظوا السنتکم وکفوها عن الفضول وقبیح القول،
جب لوگوں کے لیے گفتگو کرو تو اپنی گفتگو میں حسن لے کر آؤ، اچھے الفاظ استعمال کرو، اور ایسے الفاظ استعمال نہ کرو جو کہ فضول اور قبیح ہوں۔ جھوٹ نہ بولو، گلا غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، سچ بولو، اچھی باتیں کرو، ہمارے لیے عزت کے باعث بنو، ذلت کے نہیں۔ ایک واقعہ اسی کے متعلق ہمارے چھٹے امام سے ہی منسوب ہے، صلوات بھیجے محمد چھٹے امام کے دور میں امام کے ایک دوست تھے جو کہ بہت نزدیک تھے امام کے، اتنے نزدیک تھے کہ کوئی اس دوست کو نام سے نہیں بلاتا تھا، بلکہ کہتا تھا کہ یہ دیکھو جعفر ابن محمد کا دوست جا رہا ہے، اتنا نزدیک تھا وہ امام کے ساتھ۔ اس دوست کا ایک غلام تھا، شہید مطہری اپنے داستان کے کتاب میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو غلام تھا وہ سندھی تھا، یعنی اہل سندھ کا تھا۔ اس زمانے میں جب سندھ میں اسلام نہیں آیا تھا تب کافر تھے زیادہ تر لوگ، تو وہ غلام بھی کافر تھا، سندھی تھا، اور امام کے اس دوست کا یہ غلام تھا۔ واقعہ میں ہے کہ جب امام اس دوست کے ساتھ، اس غلام کے ساتھ ایک بازار سے جب گزر رہے تھے، 3 لوگ تھے، امام، ان کا دوست اور ان کا سندھی غلام، بازار سے جب گزر رہے تھے تو بازار میں کیونکہ رش تھی تو گزرتے وقت وہ جو غلام تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ وہ جب پیچھے رہ گیا تو وہ جو امام کے دوست تھے وہ اس کو ڈھونڈنے لگے اور غصے میں آ گیا، اور جب دیکھا کہ وہ جو دوست ہے وہ دکان میں کسی چیز کو دیکھ کر مگن ہو گیا اور جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا، تو فوراً اپنے اس غلام کو جب بلاتا ہے تو اس کی ماں کو ایک گندی گالی دے کر اس کو بلاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس غلام کی ماں کو گالی دے کر بلاتا ہے، امام صادق علیہ السلام تعجب سے اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانی میں مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تمہاری اور میری دوستی ختم، اب تمہاری اور میری دوستی ختم۔ وہ جب یہ سنتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے اور اپنا دفاع کرنا شروع کرتا ہے، اے امام، یہ تو ایک سندھی غلام ہے، اس کی ماں بھی کافرہ ہے، اس کا باپ بھی کافر ہے، ان کی جو آپس میں شادی تھی وہ تو نکاح نہیں تھا، وہ تو ایک کافروں کی شادی تھی، تو ان کا رشتہ بھی ناجائز تھا، تو اگر انہوں نے کوئی فعل کیا ہوگا تو وہ تو زنا حساب ہوگا، تو میں نے اگر اس کی ماں کو زانیہ کہہ دیا تو اس میں کون سی بری بات ہو گئی؟ امام نے اس کو جواب میں کہا، بھلے ہی وہ کافری کیوں نہ ہو، لیکن اگر انہوں نے اپنی رسومات کے مطابق شادی کی ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس کی ماں کی کردار کشی کرو۔ اگر تم اس کے ماں کی کردار کشی کرو گے تو وہ گالی حساب ہوگی، اور میرا دوست گالی نہیں دے سکتا، اب تم نے گالی دے دی ہے، تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ اب آپ سوچیں ہمارے معاشرے میں جس طرح سے گالی کثرت سے دی جاتی ہے، کبھی کبھار گالی دیتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ آپ نے گالی دے دی تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اتنا انہوں نے اپنی زبان کے اندر اس غلاظت کو عادت دے دی ہے کہ وہ غلیظ چیز بھی غلیظ نہیں لگتی۔ جب آپ 2-3 مہینے اپنی زبان کو پاک رکھیں گے اور گالی نہیں دیں گے نا، پھر جب گالی دیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی برا کام کیا ہے، لیکن اگر سال ہر سال آپ اپنے ہر جملے میں گالی دیں گے تو پھر اس گالی کی غلاظت بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر ایسا نہ ہو کہ وقت کا امام آ جائے اور وقت کے امام کے سامنے گالی دے دیں، تو پھر جو امام صادق نے اپنے دوست کے ساتھ کیا ہے ایسا نہ ہو کہ امام زمانہ ہمارے ساتھ ایسا کر لیں۔ تو اپنی زبانوں کو اس گالی اور بد زبانی سے محفوظ رکھیں، کردار کشی، گلا غیبت اور جھوٹ سے محفوظ رکھیں، تاکہ ہم اہل بیت کے لیے باعث عزت بنیں۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ ایک اور روایت وہ بھی چھٹے امام سے، زیادہ تر ہماری اخلاقی روایت چھٹے اور 5ویں امام سے منسوب ہے، کیونکہ ان 2 بزرگوار اماموں کو تربیت کرنے کا موقع ملا تھا، تو کثرت سے روایات ان سے نقل ہوتی ہیں، زیادہ تر اخلاقی روایات۔ اس روایت میں امام فرماتے ہیں، لیس من شیعتنا من قال بلسانہ وخالفنا فی اعمالنا وآثارنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا جو زبان سے تو کہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں لیکن عمل میں ہمارا مخالف ہو۔
وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا جو زبان سے کہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں لیکن عمل میں ہمارا مخالف ہو، اور پھر کہتے ہیں وَلَكِنْ شِيعَتُنَا مَنْ وَافَقَنَا بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَاتَّبَعَ آثَارَنَا وَعَمِلَ بِأَعْمَالِنَا۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جو زبان اور دل سے ہمارے ساتھ موافقت کرے، مطابقت کرے اور پیروی کرے ہمارے عمل کی، اور ہمارے اعمال سے اس کے عمل کا تطابق ہو، یعنی ہمارے عمل اور اس کا عمل ایک جیسا ہو، ہماری پیروی کرے تو وہی ہمارا شیعہ بن سکتا ہے، ورنہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ یہ صفتیں بیان کر کے آخر میں امام فرماتے ہیں اولئک شیعتنا، یہ جو صفتیں ہیں کسی میں دیکھو تو وہ ہمارا شیعہ ہے، ورنہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ ایک پرمعنی جملہ ہے، عام طور پہ کہتے ہیں کہ صرف علی کو ماننا کافی نہیں ہے، علی کی ماننا بھی ضروری ہے، تو یہ ان روایات کے اندر ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے۔ ایک اور روایت وہ بھی چھٹے امام سے منسوب ہے، امام فرماتے ہیں بہار الانوار کی روایت ہے کہ کذب من زعم انہ من شیعتنا وهو متمسک بعربۃ غیرنا، جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو کہتا تو ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں لیکن پیروی ہمارے غیر کی کرتا ہے، کہتا تو ہے کہ میں امام سجاد کا شیعہ ہوں لیکن داڑھی یزید کی طرح وہ موننا شروع کر دے، تو پھر وہ لسان سے، زبان سے تو وہ امام کا شیعہ اپنے آپ کو بول رہا ہے لیکن پیروی جو ہے وہ یزید کی کر رہا ہے، تو امام کہہ رہا ہے ایسا شخص جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ میرا شیعہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ ایک اور چھٹے امام سے روایت ہے جس میں امام اپنے شیعوں کو 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر صرف ایک قسم کی تعریف کرتے ہیں اور 2 کی مذمت کرتے ہیں۔ پہلا جو قسم مولا بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ محبت کرنے والے جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ایک وہ قسم ہے جو واقعاً ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ وہ قسم ہے جن کو مولا پسند کرتے ہیں، واقعاً ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، یعنی کیا؟ یعنی زبان کے ساتھ عمل میں بھی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پھر 2 اور قسم بناتے ہیں جن کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہماری محبت کو صرف اپنے لیے ایک زیور بنا کر پیش کرتے ہیں، زیور بنا کر پیش۔ میں یہ سمجھتا ہوں امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہماری محبت کا دعویٰ کر کے اپنی پہچان بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو میں علی کا شیعہ ہوں، اندر سے وہ محب نہیں ہوتا لیکن صرف اپنا نام بنانے کے لیے، اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے علی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن عمل میں اس کی پیروی نہیں کرتا۔ اور پھر آخری قسم وہ کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے جو ہماری محبت کے ذریعے مال کماتے ہیں، جو ہماری محبت کے ذریعے مال کماتے ہیں، اور ایک نکتہ بھی امام بولتے ہیں کہ ایسے شخص جو ہماری محبت کو استعمال کرتے ہیں کہ مال دنیا کمائیں تو وہ ہمیشہ فقیر رہیں گے۔ یہ امام آخر میں یہ جملہ کہہ کر روایت ختم کرتے ہیں کہ جو بھی ہماری محبت کو استعمال کر کے مال دنیا کماتے ہیں، میں ان کے لیے یہ کہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ فقیر رہیں گے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ ایک آخری روایت آپ کے سامنے رکھوں گا، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت ہی فصیح اور بلیغ روایت مولا سے نقل ہوتی ہے بہار الانوار میں، جس میں مولا 4 الفاظ استعمال کرتے ہیں اور چاروں ظاہری طور پر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن چاروں کی معنی مختلف ہے، اور اس میں مولا خدا پر توکل کرنے کا فائدہ بتاتے ہیں۔ وہ 4 الفاظ آپس میں ملتے جلتے کیسے ہیں؟ ایک جو ہے وہ ذلہ ہے، دال زال سے شروع ہوتا ہے، دال زال۔ ایک جو ہے وہ واللہ ہے، صاد ضاد سے شروع ہوتا ہے۔ ایک ذلہ ہے، ریزے سے شروع ہوتا ہے، اور ایک آخری جو ہے وہ واللہ
तोए जोए से शुरू होता है, चारों जे से शुरू होते हैं, एक जे से, एक दाल से, एक वाद से और एक वा से, तोए जोए से। और फिर चारों की माना और फर्क बताते हैं। कहते हैं कि मन तवक्कल अलल माल रल्ला, जो भी अल्लाह के बजाय अपनी माल और दौलत पर एतमाद और तवक्कुल करना शुरू कर दे, वो रल्ला, वो जलील हो जाएगा। फिर कहते हैं मन तवक्कल अलल इल्म वल्ला, और जो अपने इल्म पर, खुदा के बजाय अपने इल्म पर भरोसा कि मैं बड़ा आलिम हूं, उस पर भरोसा करना शुरू हो जाए तो वो वल्ला, वो गुमराह हो जाएगा। और फिर कहते हैं मन तवक्कल अलल अक्ल ज़ल्ला, और जो अल्लाह के बजाय अपने आप को अक्ल कुल समझना शुरू कर दे, वो फिसल जाएगा। और फिर आखिर में कहते हैं मन तवक्कल अलल्लाह वल्ला, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा वो पनाह पा जाएगा। सलवात भेजे मोहम्मद अलैहि। दोबारा मैं उसी जुमले को तकरार करूंगा कि रिवायत, जो भी मैंने रिवायत आपके सामने रखी हैं, दिखने में मुश्किल लग रही हैं बादिन नजर में, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अभी भी तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अभी भी हम तौबा करके अपने किरदार की बादशाही कर सकते हैं शुरू से। और ना सिर्फ तौबा, तौबा तो अपने जगह पर एक नेमत है हमारे लिए, लेकिन ये जो फर्श अदा है ये बहुत बड़ी नेमत है। ये जो यहाँ पर आप आंसू बहाते हैं ये बहुत कीमती हैं, ये आपके गुनाह भी बख्शवाते हैं, ये आपकी हिदायत भी करेंगे, आपको दीन से भी जोड़ेंगे, इनमें असर है, इनमें बरकत है, आपके रूह पर भी असरअंदाज होंगे, तो इनसे भी मदद लें। सलवात भेजे मोहम्मद अलैहि। मेरी तकरीर यहाँ खत्म हुई और अब मैं चाहूंगा उन दो शहजादों के बारे में गुफ्तगू करूं जिनका नाम ओन और मोहम्मद था। वो ओन और मोहम्मद जो कि ज़ैनब कुबरा और अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के फर्जंद थे। ये अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार जो कि जाफर तैयार के बेटे थे, जब मौला हुसैन मक्के में थे तो कुछ लोग जो मौला को मशवरा दे रहे थे कि कूफे की तरफ ना जाए, उनमें से एक शख्सियत ये भी थी जो मौला को ये कह रहे थे कि आप कूफे की तरफ ना जाएं, कूफे वाले आपको धोखा देंगे और आप कत्ल कर दिए जाओगे। लेकिन इमाम आखिर तक यही इसरार करते रहे कि मैं कूफे की तरफ जाऊंगा और इसी में मशीयत इलाही है कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। जब ज्यादा इसरार करने के बाद जब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ये देखते हैं कि मौला कूफे जाने से बाज नहीं आएंगे, तो फिर अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार अपने दो बेटे ओन और मोहम्मद मौला के हवाले करते हैं और ओन और मोहम्मद को कहते हैं कि अगर तुम्हारे मामू पर जंग मुसलत हो जाए तो अपने इस मामू की हिमायत करना, इसके लिए कुर्बान हो जाना। और ओन और मोहम्मद इस कारवान हुसैनी में शामिल हो जाते हैं। दिन गुजरते गए और आशूर की रात आई, मौला पर जंग मुसलत हो गई। ये दो शहजादे अपनी माँ के साथ खेमे में थे और इनकी माँ ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, इनके साथ गुफ्तगू कर रही थी। शायद कोई भी और माँ होती इस मुश्किल वक्त में अपने बच्चों के साथ मोहब्बत भरी बातें, प्यार भरी बातें कर रही होती, उनको उम्र दराजी की दुआ दे रही होती। लेकिन ये माँ अपने बच्चों को सिखा रही थी कि जब कल सुबह जंग शुरू हो जाए ना, तो सबसे पहले अपने मामू के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना, और अगर तुम्हारा मामू तुम्हें मैदान में जाने की इजाजत ना दे तो उनकी वालदा का वास्ता देकर मैदान में जरूर जाना और अपनी जानों का नजराना पेश करना। जब आशूर का दिन शुरू होता है और जंग शुरू होती है तो ये ओन मोहम्मद बार बार अपने मामू के पास जाते हैं और मैदान में जाने की इजाजत मांगते हैं, लेकिन मौला अपने इन बहन के बच्चों को इजाजत नहीं देते
کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا وہ مولا کی طرف پیغام بھیجتی ہیں اور اصرار کرتی ہیں کہ میرے بچوں کو اجازت دو، وہ میدان میں جا کر تمہارے لیے جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر مولا نے ان دو بچوں کو اجازت دی، یہ میدان میں اترے۔ جو میں نے روایت پڑھی اس کے مطابق پہلا حملہ محمد نے کیا ہے۔ محمد نے جب حملہ کیا تو ظاہری طور پر یہ کم سن دکھنے والا دشمن شاید سمجھتا تھا کہ یہ بچہ ہے، اس کو کوئی جنگ کی مہارت نہیں آتی، لیکن جب اس نے جنگ شروع کی تو پھر دشمن بھی دنگ رہ گیا۔ وہ دشمن بھی پھر سمجھ گیا کہ یہ اگر ایک اعتبار سے جعفر طیار کا پوتا ہے تو دوسرے اعتبار سے حیدر کرار کا نواسا ہے۔ اس مہارت سے جب اس نے جنگ لڑی تو میں نے روایت میں پڑھا کہ 10 جنگجوؤں کو واصل جہنم کرتا ہے یہ محمد۔ 10 جنگجوؤں کو جب واصل جہنم کرتا ہے تو ایک عامر نامی ملعون محمد پر حملہ کرتا ہے اور محمد گر جاتا ہے۔ جب محمد گرتا ہے تو پھر اون میدان پر اترتا ہے۔ اون کی جنگ محمد سے زیادہ شدید تھی۔ اون 21 لوگوں کو واصل جہنم کرتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے عبداللہ نامی ملعون اون پر بھی حملہ کرتا ہے اور وہ بھی زمین پر گرتا ہے۔ جب زمین پر گرتا ہے صدا بلند کرتا ہے، مامو جان میری مدد کو آئیں۔ مولا نکلتے ہیں اور خود کو ان دو بچوں کے نزدیک پہنچاتے ہیں، دونوں کو اٹھاتے ہیں اور خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے جب مولا دونوں بچوں کو خیموں کی طرف لے کر آ رہے تھے تو دونوں بچوں کے جو پاؤں تھے وہ زمین پر لکیریں بنا رہے تھے۔ مولا خیموں کے پاس جب ان بچوں کو لے کر آئے تو اس سے پہلے جو جنازہ مولا لے کر آتے تھے بی بی زینب باہر نکل آتی تھی، لیکن جب یہ دو جنازے خیمے کی طرف پہنچے ساری بیویاں نکلتی ہیں لیکن بی بی زینب باہر نہیں نکلتی۔ وقت گزرتا ہے، جب 11ویں کی رات ساری بیویوں کو اسیر کیا جاتا ہے اور بیویاں سواریوں پر سوار ہوتی ہیں تو یہ بیوی اپنے آپ کو سواری سے نیچے گراتی ہیں اور مقتل کی طرف بڑھتی ہیں۔ شاید کوئی اور ماں ہوتی تو مقتل میں اپنے بچوں کو پرسا دینے کے لیے جاتی، لیکن یہ ماں اپنے بھائی کو پرسا دینے کے لیے آگے بڑھتی ہے کہ میرے بھائی تمہیں پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔